بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ابتدا میں ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پچھلا لیکچر میرا اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ اس پر تھا کہ کرپشن اینڈ ڈیتھ پینلٹی۔ یہ اسی ریفرنس میں آج کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور یہ شارٹ ہے، بریف ہے، اور اسی ریفرنس میں میں کچھ ڈیفرنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل پاکستان چونکہ وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے، اور ڈیفالٹ کی باتیں ہر طرف ہو رہی ہیں، اور یہ ہاٹ سبجیکٹ یہ ڈیفالٹ ہی بنا ہوا ہے۔ اور ڈیفالٹ کی بنیادی وجہ جو اینالسٹ اور تجزیہ نگار بہت سارے بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری اشرافیہ، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز، اور ہمارے بیوروکریسی، اور ہماری جوڈیشری، اور ہمارے بڑے بڑے لوگ، اور بلکہ پوری قوم ہی مال کی محبت میں اور لالچ میں اور مال جمع کرنے میں، رشوت ستانی میں اور کرپشن میں انوالو ہے۔ یہ ہے بیسک وجہ جس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ پینی لیس ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی چھوٹی سی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں، پھر ایک ہسٹوریکل، ایک بادشاہ کا واقعہ چھوٹا سا، وہ بھی چھوٹا سا آپ کو سناؤں گا اور ویڈیو ختم کر دوں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے قرآن کریم اللہ کی الہامی کتاب ہے، اور جو کچھ ہے اس میں سچ ہے۔ ایک بھی لفظ اس میں کسی انسان کا نہ شامل کیا گیا ہے، نہ کوئی اس میں تبدیلی کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھتا ہوں 30ویں سپارے کی سورہ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لقنوط وإنا علی ذلک لشہید وإنا لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور مختصر سی بات ہے۔ ترجمہ یہ ہے: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھونکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یہ ہے اس سورہ العادیات کا ترجمہ۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بری طرح مال کی محبت میں مبتلا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں ہماری فطرت سے، ہماری نیچر سے واقف ہے، اور اس نے، اللہ رب کریم نے انسان کا ذکر کیا ہے، بنی نو انسان کا۔ انسان میں سب انسان شامل ہے، سارے انسان دنیا کے شامل ہیں۔ وہ مال کی محبت میں بڑے پکے ہیں اور بری طرح مبتلا ہیں، اور مال کی محبت میں وہ پھر حد سے گزر جاتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں۔ کوئی جج ہے تو رشوت لے رہا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے تو رشوت لے رہا ہے، کوئی کچھ ہے تو رشوت لے رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو رشوت لے رہا ہے۔ یعنی جس کو آپ نام لیں
پاکستان میں تو وہ رشوت میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ملک کو کھا کھا کے دیمک کی طرح کنگال کر دیا ہے، اور ملک میں اب بچا ہی کچھ نہیں۔ اس کے پیچھے ایک CIA کی کہانی ہے، اس پر میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن ہمارا اپنا جو قصور ہے، ہم ساری بات دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنا قصور نہیں مانتے۔ مال کی محبت میں ہم اتنے کھو گئے ہیں، ہمیں اپنی موت بھول گئی ہے، ہمیں اپنی قبر بھول گئی ہے، ہمیں اپنی آخرت بھول گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، اٹھایا جائے گا، ہم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ مطلب یہ تھا بتانے کا، یہ آیت مبارکہ کا۔ ویڈیو میری شارٹ ہے، اب میں آپ کو ایک ہسٹوریکل واقعہ سناتا ہوں۔ جو حکمران، ہمارے حکمران آج کل، مجھے قائد اعظم کے علاوہ تو کوئی حکمران آج تک، میں نے سب کو اسٹڈی کیا ہے، ایک بھی حکمران ایسا نہیں ملا جو خود غرض اور لالچی نہ ہو، جس نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان کے لیے مال جمع نہ کیا ہو۔ سب نے مال جمع کیا اور خوب لوٹا پاکستان کو، اب حد سے گزر گئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شہنشاہ کا۔ اس شہنشاہ کا نام ہے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہماری نسل کے بڑے تھے، ان کا نام تھا مرزا ظہیر الدین بابر۔ یہ پاکستانی نہیں تھے، یہ انڈیا کے نہیں تھے، یہ امیر تیمور ترکوں کی اولاد تھے، اور یہ فرہانہ سے آئے تھے، سینٹرل ایشیا سے آئے تھے۔ پہلے افغانستان میں آئے تھے، اور پھر افغانستان کے بعد پھر انہوں نے 21 اپریل 1526 کو ان کا جنگ کا آغاز ہوا دہلی کے پاس۔ میں وہاں گیا ہوں، پانی پت کا میدان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ کس کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ ظہیر الدین بابر کی فوج اور ابراہیم لودھی جو دلی کا حکمران تھا اس وقت کا، ان کی فوجوں کے درمیان یہ جنگ لڑی تھی۔ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ 21 اپریل 1526 کو یہ جنگ چلی، اور یہ جنگ بڑی زبردست اور تاریخی جنگ تھی۔ یہ جنگ تقریباً 2 ماہ چلی، اور آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ ظہیر الدین بابر کی فوج کی تعداد کل ملا کے 10,000 تھی، اور مخالف فوج ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 کی فوج تھی۔ آپ دیکھیں 1 اور 10 کا فرق ہے، 10 گنا زیادہ فوج۔ اور ظہیر الدین بابر جو تھا وہ مسلمان حکمران تھا، وہ ٹکرا گیا، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گیا، اور ظہیر الدین بابر نے وہ جنگ جیت لی۔ ظہیر الدین بابر نے وہ جنگ کیسے جیتی کہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی، بڑی نفری تھی، بڑے بڑے ہاتھی تھے، تلواریں تھیں، تیر انداز تھے، اور گھوڑے تھے، اور بڑا کچھ تھا۔ لیکن ظہیر الدین بابر کے پاس ایک کمال کی چیز یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں ہونے والی جنگوں میں وہ پہلی جنگ تھی جب ظہیر الدین بابر نے اسلحے کا، گن پاؤڈر کا استعمال کیا، یعنی فائر آرم استعمال ہوئے اس گن میں، اور چھوٹی توپیں استعمال ہوئیں۔ جب یہ 10,000 کی فوج نے 1,00,000 کی فوج پہ اٹیک کیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو تلواریں ہیں، ہمارے پاس تو تیر کمان ہے، اور آگے سے جو توپ کے گولے آ رہے ہیں، فائر آرم آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ہاتھی جو تھے، وہ گن گرج جو توپوں کی تھی اس سے ڈر کے وہ بدک گئے، بھاگ گئے، اور اس کی فوج کے اپنے سپاہیوں کو ہاتھیوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، اور وہ شکست فاش ہوئی ابراہیم لودھی کو، اور بابر نے 1526 عیسوی میں جو ہے وہ دہلی فتح کیا، اور اس کے بعد وہ مغل حکمران رہے،
اور وہ مغل حکمران چلتے 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 بعد میں سب کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ 1857 بہادر شاہ ظفر کے دور تک وہ مغل حکمران رہے۔ جو بات آپ کو کام کی بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر کی فوج، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس میں ایک صفت کمال کی تھی، وہ کرپٹ آدمی نہیں تھا، انتہائی دیانتدار تھا۔ ظہیر الدین بابر جب بھی جنگ لڑتا تھا، وہ جنگ لڑنے کے بعد دشمن کی فوجوں کا جو مال غنیمت بابر کی فوجیں لوٹتی تھیں اور وہ حاصل ہوتا تھا ان کو، وہ سارا مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، سارے کا سارا مال، یہ تاریخ کی کتابیں اس میں گواہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، وہ تمام مال اپنے جان نثار فوجیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ان کو کہتا تھا تم نے جنگ لڑی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی زخمی ہوئے، کوئی مارے گئے، کوئی غازی ہوئے، یہ تقسیم کر لو، میں کچھ نہیں لوں گا، میں لالچی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک دیانتدار حکمران تھا، اور دیانتداری کی وجہ سے، چونکہ اس میں لالچ نہیں تھی، وہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح اپنی جیبیں گرم نہیں کرتا تھا، وہ سب کچھ اپنے عوام پہ، اپنے فوجیوں پہ لٹا دیتا تھا۔ ان کو کہتا تھا آپ بانٹ لیں، جو کچھ ملا ہے آپ منصفانہ طریقے سے بانٹ لیں۔ اپنے کمانڈروں کو کہتا تھا ان میں تقسیم کر دو منصفانہ طریقے سے۔ یہ بات بابر کی بڑی مشہور تھی، شہنشاہ بابر کی، اور اس بات نے لوگوں کے اور اپنی فوج کے اور اپنے عوام کے دلوں میں جگہ بنا دی۔ اس کے فوجی اور اس کے عوام اپنے شہنشاہ کی ذات پر جان نچھاور کرتے تھے اور بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ ایسی حکمرانی ہوئی کہ صدیوں پھر وہ مغل شہنشاہ حکمران رہے۔ یہ جو حکمران آج کل کے ہیں، یہ ہمارے حکمران، انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا اپنی لالچ پر۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان بڑا خود غرض اور لالچی واقع ہوا ہے، مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، اور روز قیامت ان کے سینوں میں جو کچھ ہوگا وہ کھول دیا جائے گا، جو کچھ قبروں میں ہوگا سب کچھ میں تمہارا اعمال نامہ سامنے لے آؤں گا۔ مطلب یہ بتانے کا ہے کہ جو حکمران عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، وہ اپنے لیے مال جمع نہیں کرتے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں نے حکمرانوں کا نام لیا ہے، جدید دور کے جو حکمران ہیں۔ اس سے پہلے میری ویڈیو جو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجئے گا، جس کا ٹائٹل ہے کرپشن اینڈ ڈیتھ پینلٹی، جس پہ میں نے سفارش کی ہے کہ جو پاکستان میں کرپشن کرے اسے سزائے موت دینی چاہیے۔ یہ کرپشن جب رکے گی، ورنہ اس کو روکنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جنہوں نے قانون بنانا ہے، ڈیتھ پینلٹی کا سخت قانون بنانا ہے، وہ خود کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو میرا آج کا یہ جو لیکچر ہے اس بات پر ہے کہ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جو حکمران کامیاب ترین حکمران رہے، کامیاب اس اعتبار سے رہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، اور ملک ترقی کر گیا اور قوم خوشحال ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ذات کا نہیں سوچا، اگر انہوں نے سوچا ہے تو صرف اپنی قوم کا سوچا ہے۔ آج کے لیے میرا اتنا ہی پیغام ہے، جب تک ہمارے اوپر ہمارے حکمران لالچی، خود غرض اور گھٹیا فطرت کے ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے، پاکستان کے حالات نہیں بدلنے والے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، پاکستان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔